يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین والکافرین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عزیزان گرامی، ماہ محرم سن 1442 کا ماہتاب افق عالم پر جب نمودار ہوا تو پوری دنیا میں صاحبان دل باضمیر افراد نے فرش ازاں کا اہتمام کیا اور حالات کے تقاضے کے تحت مظلوم کربلا، مصباح الہدیٰ، قتیل نینوا، چہرہ اسلام کی ضیاء، فرزند مصطفیٰ، دلبند مرتضیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہراء، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا اہتمام کیا. عزاداری کسی بھی دور میں رکی نہیں ہے. متوکل جیسے بادشاہان وقت برسر اقتدار آئے، کربلا جانے پر پابندی لگائی گئی، ہمارے خون کی ہولی کھیلی گئی، ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کو راہ کربلا میں قربان کر دیا، لیکن عزائے سید الشہداء، یاد شہدائے کربلا علیہم السلام ایک لحظے کے لیے بھی ہماری قوم کے جوانوں کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکی. امید کرتے ہیں معبود یہ توفیق عزا ہم سے سلب نہیں کرے گا. عزاداری ہونی ہے، طریقۂ عزا میں تبدیلی ممکن ہے. میں ان تمام جوانوں کی خدمت میں تحفہ سلام روانہ کرتا ہوں جنہوں نے ان سرسخت حالات میں آن لائن مجالس کا اہتمام کیا. آپ پہلے لاک ڈاؤن سے لے کر کے اب تک کی اگر آن لائن مجالس محافل کا جائزہ لیجئے تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جوانوں نے اس فیلڈ میں اپنے وجود کو ثابت کیا ہے، اور الحمدللہ ذمہ دار خطباء، علماء، ذاکرین، واعظین، طلاب و افاضل نے تعلیمات قرآن مجید اور پیغامات و معارف اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے دنیا والوں کو روشناس کرایا ہے. یہ ایک بہترین موقع ہے ہمارے عوام کے لیے کہ وہ ان خطباء، ذاکرین اور صاحبان علم سے اپنے وجود کو بہرہ مند کریں جنہیں معمولاً نہ وہ سن سکتے تھے نہ وہ دیکھ سکتے تھے. رب کریم ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں جلدی چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. محدود وقت ہوتا ہے ان مجالس میں. کربلا کا پیغام آفاقی ہے. جس طرح قرآن مجید عالم انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، اسی طرح پیغامات کربلا بھی تمام انسانیت کے لیے، کاروان بشریت سے تعلق رکھنے والوں کے لیے منشور حیات ہے. کربلا آج بھی چیخ کر، للکار کر دنیا والوں کو یہ آواز دے رہی ہے کہ اگر اپنے سرمایہ وجود کو بقا عطا کرنی ہے تو اپنے آپ کو کربلا کی سرزمین سے وابستہ کر لو. یہی وجہ ہے ہم نے دیکھا سن 61 ہجری میں جن اصحاب و آوان و انصار حسینی نے اپنے آپ کو کربلا سے منسلک کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو دامن امام حسین علیہ السلام سے وابستہ کر لیا، وہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی آفتاب عالم تاب بن کر اس کائنات میں چمک اور دمک رہے ہیں. آپ تذکرے سنتے رہتے ہیں. کربلا خود بھی زندہ ہے اور ایک ایسی سرزمین کا نام ہے جو جہان بشریت کو حیات نو عطا کرنے کے لیے کافی و وافی ہے. بہت خوب کہا تھا
کسی شاعر نے کہ ہے کربلا دین الہی کا شاہکار، قائم ہے جس سے مذہب اسلام کا وقار، صحرا میں خون کی دھار سے پھوٹا وہ آبشار، باد خزاں پہ چھا گئی فردوس کی بہار، یوں کربلا نے دشت کی تقدیر موڑ دی، سوئے زمیں بہشت کی تنویر موڑ دی۔ کربلا آج بے آب و گیا صحرا اور بیابان کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا شہادتوں کا ایک ایسا گلشن ہے جس سے فضائے اسلام معطر ہے۔ سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ بقعہ نور، انشاءاللہ اربعین حسینی کے موقع پر اس برس پھر دنیا ملین مارچ دیکھے یاد شہیدان کربلا میں، پوری دنیا سے عاشقان امام حسین پہنچیں کربلا معلیٰ، اور اس در پر پہنچنے کے بعد دامن مراد بھر کر واپس آئیں، جب ہسائی کریں اور اظہار عقیدت کریں۔ میں نے سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے، اپنے ناظرین سے، آپ جائیے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کو پڑھیے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیہ کریمہ قلب پیغمبر پر نازل ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے آیت کا ایک فقرہ جناب جعفر اور جناب حمزہ سید الشہداء کی شان میں نازل ہوا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ جیسا فقرہ امیر المؤمنین یعصوب الدین، امام المتقین، امام العارفین، امیر بیان و سخن حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا۔ نبی اعظم نے شہدائے احد کی قبروں پر پہنچنے کے بعد اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی خبر شہادت سننے کے بعد، جناب ہانی کی خبر شہادت سننے کے بعد، جناب مسلم ابن اوسجہ کی خبر شہادت سننے کے بعد اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اب توجہ کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام اور قرآن مجید میں رشتہ بڑا مستحکم ہے۔ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ سید الشہداء نے بعد شہادت رگوپے میں جدائی کے بعد نوک نیزہ کی بلندی سے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی۔ ہم حسینیوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم قرآن مجید جیسی کتاب کی تلاوت ماہ مبارک رمضان تک محدود نہ رکھیں۔ یہ قرآن مجید ہمارے گھر کے طاقوں کی زینت قرار نہ پائے، یہ قرآن مجید ریشم کے جزدان میں رکھا ہوا نظر نہ آئے۔ ہیں ایسے افراد جو یہ کہتے ہیں کہ قرآنی گفتگو ماہ مبارک رمضان میں کی جانی چاہیے، ماہ محرم میں فضیلت و مصیبت سید الشہداء کا تذکرہ کیا جانا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیا قرآن مجید کوئی فصلی کتاب ہے کہ صرف ماہ مبارک رمضان میں اس کی تلاوت ہوگی؟ یہ بے بصیرتی ہے، یہ کم علمی کی دلیل ہے، یہ کم آگہی اور شعور کی کمی کی علامت ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، سید الشہداء نے شب عاشور مہلت لی ہے۔ کیوں؟ معاذ کیا ڈرتے تھے؟ نہیں، امام حسین نے فرمایا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَتِلَاوَةُ کتابہ، مجھے قرآن مجید کی تلاوت محبوب ہے۔ مجھے مالک کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا، دعا و مناجات کرنا، استغفار کرنا عزیز ہے۔ جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ قرآن مجید کا قاری ہوگا، جو حسینی ہوگا، جو عزادار ہوگا وہ مالک کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، مظلوم کربلا نے نوک نیزہ کی بلندی سے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ کیا صرف اور صرف مظلوم کربلا نے شب عاشور قرآن کی تلاوت کی؟ نہیں، قرآن سے اس حد تک مانوس تھے ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہ جب مدینے سے نکل رہے ہیں قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں، جب امام حسین مکے پہنچ رہے ہیں قرآنی آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں، جب مظلوم کربلا شہداء کی خبر شہادت سنتے ہیں
قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے جوان سال فرزند حضرت علی اکبر کو میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے شبہات کا جواب دیا ہے اسی قرآن مجید کے ذریعے۔ میں صرف ایک روایت پیش کروں، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ جوانوں تک پیغام پہنچے، توجہ کیجیے گا۔ عبداللہ ابن عمرو عاص سے آپ واقف ہیں، صفین میں امیر المؤمنین کے مقابلے میں آیا ہے، تلواریں چلائی ہیں۔ خود عبداللہ ابن عمرو عاص بھی مولا کائنات کے مد مقابل ہے، جنگ کرتا ہے۔ واقعہ کب کا ہے؟ بعد شہادت امیر المؤمنین۔ عبداللہ ابن عمرو عاص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی اس کی نگاہ فرزند مصطفیٰ نواسہ رسول امام حسین کے چہرے اقدس پر پڑتی ہے، ایک جملہ کہتا ہے، من اراد ان ينظر الى اہل الارض والى اہل السماء فلینظر الى هذا المجتاز۔ جو شخص روئے زمین کے منتخب بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، بلندی آسمان پر رہنے والے منتخب روزگار کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس ذات گرامی کے چہرے پر نگاہ کرے۔ بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک کو تعجب ہوا، یا آخر یو ٹرن کیوں تمہاری لائف میں، یہ 90 ڈگری کا فرق کیوں پیدا ہو گیا؟ کل تم نے ان کے بابا کے مقابلے میں تلواریں چلائی تھیں، آج ان کے محب کیوں ہو گئے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے علی مرتضیٰ حق پر تھے، لیکن میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قرآن نے کیا اعلان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے باپ نے چونکہ حکم دیا تھا، لہذا باپ کے حکم کی اطاعت میں ان کے بابا علی مرتضیٰ کے مد مقابل پہنچاؤں، میں نے تلواریں چلائی ہیں۔ وہ شخص لے جاتا ہے مولا امام حسین کی خدمت میں، کسے؟ عبداللہ ابن عمرو عاص کو۔ عبداللہ ابن عمرو عاص جب پہنچا ہے اور وہاں پر ماجرا بیان ہوا، تو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کر کے اس کے شبہے کے پردے کو بھی چاک کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ امام حسین نے اس کے شک و شبہے کو دور کیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے برادر تابش سلم ہوں ایک جوان ہے، ہم جوان ہیں، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ وقت نہیں، وگرنہ میں اشارہ کرتا کہ جوانوں کے سلسلے میں قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا، جوانوں کے سلسلے میں روایات کیا کہتی ہیں، بس اتنا سن لیجئے۔ سرکار صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جب ظہور ہوگا تو آپ کے اعوان و انصار میں جو لوگ ہوں گے وہ جوان ہوں گے، لہذا جوانوں کی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں بہت سنگین ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جوانوں کو بہت تیز ہوش ہونا چاہیے، جوانوں کے ہاں بصیرت پائی جانی چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میدان کارزار میں سید الشہداء اپنے ساتھ اپنے گود کے بالوں کو لائے ہیں، ان میں جناب علی اکبر علیہ السلام بھی ہیں۔ علی اکبر جوان ہیں۔ امام حسین نے جب جناب علی اکبر کو میدان کارزار میں بھیجا تو کیا کہا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کیجیے گا، خدایا گواہ ہے نا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ میں نے بھی تذکرہ کیا کہ امام حسین کی قرآنی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ جب جناب علی اکبر کو سید الشہداء میدان کارزار میں اشقیاء کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں تو لکھا ہے ارباب مقاتل نے، صاحبان قلم نے، علماء نے، مؤرخین نے، کہ امام عالی مقام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ آپ پڑھیے گا، جناب علی اکبر تین چیزوں میں مشابہ ہیں، کس کے؟ نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ایک تو صورت میں، گفتار میں، اور پھر اخلاق و کردار میں۔ اچھا، یہ مشابہت
آج ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ننیال والوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ بچہ ماموں پہ پڑا ہے مثال کے طور پر, نانا پہ گیا ہے, نانی پہ گیا ہے, اور ددھیال والوں کا ہوتا ہے باپ پر گیا ہے, چچا پر گیا ہے, پھوپھی پر گیا ہے. مشابہتیں تو خاندان میں ہوتی ہی ہیں. کیا تنہا جناب علی اکبر نبی اعظم کے مشابہ ہیں, کوئی دوسرا نہیں؟ نہیں, خانوادہ عصمت و طہارت میں دیگر افراد بھی نبی اعظم کے مشابہ. مثال کے طور پر خود بنت پیغمبر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ مشیھا کمشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. بی بی دو عالم شہزادی کونین شجنت المصطفیٰ ام ابیہا ام الائمہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چلنے کا انداز کیا تھا؟ وہی انداز جو آپ کے بابا نبی اعظم کے چلنے کا انداز تھا. کیا یہیں پر شباہت ختم ہو گئی؟ نہیں. ہمارا وقت کا امام جو پس پردہ غیبت اذن ظہور کا منتظر ہے, اس کے لیے روایت کیا کہتی ہے؟ جب امام عالی مقام سے محمد ابن مسلم نے پوچھا تھا کیسے ہوں گے وہ, کہ وہی سنت و سیرت ہوگی جو رسول اعظم کی سنت و سیرت تھی, وہی قیافہ, وہی ظاہری علائم اور شمائل جو نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے. توجہ کیجیے گا. بنت امیر المؤمنین عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب بازار و دربار میں خطبہ دیتی ہیں تو کیا لکھا لکھنے والوں نے؟ کأن علی یتکلم, ایسا لگ رہا تھا جیسے علی مرتضیٰ محو سخن ہوں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں. تو مشابہتیں اس خاندان میں پائی جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو ان جیسا بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ان معصوم ہستیوں کے مشابہ بنا سکتے ہیں؟ ممکن ہے بعض افراد کہیں کہاں وہ کہاں ہم. یہ ایک مغالطہ ہے جس میں قوم کی جوانوں کو بہکایا جا رہا ہے, برغلایا جا رہا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے, جب بات عمل کی آتی ہے تو ہماری قوم کا جوان یہی تو کہتا ہے. آپ نے بارہا مختلف افراد سے اس جملے کو سنا ہے, بات عمل کی آتی ہے تو قوم کا جوان کیا کہتا ہے؟ کہاں وہ کہاں ہم. اور بات جب جنت کی آتی ہے تو جوان یہی کہتا ہے جہاں وہ وہاں ہم. سمجھ لیجئے, ہم اور آپ مالک کریم کی جانب سے چند ایک صفات و خصوصیات لے کر آئے ہیں. کچھ ہمارے ذاتی صفات و خصوصیات ہیں, کمالات ہیں, جس میں ہماری اپنی کوئی محنت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ایک سید رضوی گھرانے میں ڈسٹرکٹ امبیڈکر نگر میں پیدا ہوا, تو اس میں کوئی میرا کمال ہے کہ میں فخر کروں میں سید ہوں؟ نہیں, اللہ نے یہ شرف مجھے عطا کیا ہے. توجہ کیجیے گا. لیکن بعض صفات اور کمالات وہ ہوتے ہیں جو اکتسابی ہوتے ہیں, جنہیں ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا ہے. بہت سارے غیر سید ایسے علماء, فقہا, مجتہدین گزرے ہیں. آپ پڑھیے ان کی زندگی کو, آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس انداز سے عزاداری کا اہتمام کیا, کس انداز سے قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کیا. متعدد نام ہے, میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. آج آپ کے اپنے ملک میں, اپنے قرب و جوار میں, اپنے معاشرے میں ایسے افراد آپ کو نظر آ جائیں گے. اکتسابی کمالات یعنی انسان اپنی محنت کے ذریعے, اپنی جافشانی کے ذریعے اپنے آپ کو بلند ترین اخلاق و کردار کے منزل پر فائز کر لے کہ دنیا اشش کرے. اور پھر مولا کائنات کا وہ فرمان اس کے لیے صادق نظر آئے کہ خالط الناس مخالطتا ان متم احبکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرو, زندہ رہو تو مشتاق دیدار رہیں لوگ, مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ و زاری کریں. لہٰذا یہ کہنا کہ کہاں وہ اور کہاں ہم, یہ غلط بات ہے. جناب جون سیاہ پوست ہیں, پسینے سے بدبو آ رہی ہے, لیکن شہادت سے قبل جب سر زانوے امام حسین پر ہے تو جناب جون کے حق میں, جو سید نہیں ہے, جو ہاشمی نہیں ہے, جو قرشی نہیں ہے, امام حسین نے ان کے حق میں کیا دعا کی تھی؟ اللہم بیض وجہا, خدایا ان کے چہروں کو منور کر دے, وطیب ریحا, ان کے بدن کو معطر کر دے, واحشرہ مع الابرار, ان کا شمار نیکوکاروں کے ساتھ ہو. تو ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بلند کردار کا حامل بنا سکتے ہیں کہ وقت کا امام
ہمارے حق میں دعا کرے اور یقین کیجئے ہمارا وقت کا امام ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر کے ہمارے حق میں دعا کرتا ہے۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا حضرت حجت نے، انی لاستغفر اللہ لمذنب الشیعۃ فی کل یوم واللیل الف مرہ، میں اپنے گنہگار شیعوں کے لیے ہر شب و روز 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، طلب مغفرت کرتا ہوں مالک کی بارگاہ میں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو نبی کے مشابہ بنانا۔ میں ایک روایت پیش کروں جسے علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 71 میں نقل کیا ہے، بڑی دلچسپ ہے، بڑی مفصل ہے، اور اس کی علماء نے توضیح و تشریح بھی بیان کی ہے۔ میں مختصر لفظوں میں وضاحت کر کے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اعظم اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کرتے ہیں، الا اخبرکم باشبہکم بی، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہیں باخبر کروں کہ تم میں سے کون مجھ سے زیادہ مشابہ ہے؟ نبی سوال کر رہے ہیں، اور آپ یقین جانیے سوالیہ انداز میں، استفہامیہ لب و لہجے میں جب کچھ دریافت کیا جاتا ہے، کوئی بات پہنچائی جاتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ روش اختیار کی، متعدد آیتیں ملیں، مثال کے طور پر بارز ترین اور واضح ترین نمونہ جو ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی، جاہل کے زر و مال بھی ہیں وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقے بھی سلیقے سے کرے گا۔ عالم سے مراد امامہ، ابا قبا، ٹوپی شیروانی نہیں ہے۔ عالم یعنی جس کے ہاں بصیرت ہو، جس کے ہاں شعور ہو، جس کے ہاں آگہی ہو، جس کے ہاں بیداری ہو، جس کے ہاں امام حسین علیہ السلام صرف محرم کی حد تک محدود نہ رہیں، 2 مہینے 8 دن حسین حسین، اس کے بعد خدا حافظ، جس کی زندگی کا لہجہ لہجہ یاد خدا میں، یاد اہل بیت اطہار علیہ السلام میں بسر ہو۔ نبی نے کیا سوال کیا؟ کیا نہیں چاہتے میں تمہیں بتاؤں کہ کون تم سے زیادہ مشابہ؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا ایک زبان ہو کر، جی ہاں ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو کیا نبی اعظم نے کہا جو زیادہ نماز پڑھتا ہو؟ کبھی بھی سجدوں پر ناز نہیں کرنا ہے عزیزان گرامی۔ ہاں نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھے بغیر کوئی رسول کا کلمہ گو نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اعظم نے کیا نماز کے بارے میں کہا ہوگا کہ جو زیادہ نمازی ہوگا؟ کیا روزے کے بارے میں کہا ہوگا جس سے کوئی روزہ نہ چھوٹتا ہو؟ کیا واجبات دین کا تذکرہ کیا؟ نہیں، آنے والے اصحاب پیغمبر جو بز میں بیٹھے ہوئے وہی ہیں جو ان تمام واجبات کو انجام دینے والے ہیں۔ پھر نبی نے کیا بیان فرمایا؟ 4 چیزیں پیغمبر اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی اعظم نے بیان فرمایا، پہلی چیز پیغمبر کہتے ہیں احسنکم خلقا، وہ ہے مجھ سے زیادہ مشابہ جس کا اخلاق و کردار نمبر 1 ہو۔ بہت اہم ہے، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ اخلاق و کردار کا حامل انسان اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کی یادیں دل میں گھر بنائے رہتی ہیں، اور اس کی یادوں کے چراغ انسان اپنے دل میں سجا کر رکھتا ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے مذہب کا مرنے والا نہیں مرتا ہے، کوئی غیر مسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، لیکن اگر زبان کا اچھا تھا، گفتار کا اچھا تھا، ملنسار تھا، اخلاق و کردار کا اچھا تھا، تو ہم اس کے مرنے کے بعد کہتے ہیں بڑا بھلا انسان تھا۔ لہذا اخلاق و کردار کی بڑی اہمیت ہے، توجہ کیجیے گا۔ اچھا، اخلاق و کردار بھی کیا ریٹائرمنٹ کے بعد انسان کو اپنے آپ کو بااخلاق بنانا ہے؟ نہیں، اخلاق و کردار وہ عظیم نعمت پروردگار جس کا حامل جوانوں کو بھی ہونا ہے، بزرگوں کو بھی ہونا ہے، مرد و زن دونوں کو ہونا ہے، عرب و عجم سب کو ہونا ہے۔ یہاں رنگ و نسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص خطے میں انسان اپنے آپ کو بااخلاق بنا لے، نہیں، ہر آن ہر لہجہ اخلاق و کردار کے آئینے میں۔ آپ توجہ کیجیے گا، روایت کہتی ہے، بڑی مفصل روایت ہے، جب پروردگار نے ایمان و کفر کو پیدا کیا تو دونوں مالک کے حضور پہنچے۔ ایمان نے کہا پروردگارا قوّنی، مجھے بالوں پر عطا کر، مجھے طاقتور بنا دے۔ اسی طرح کفر نے بھی جا کر مطالبہ کیا ہے، یا رب قوّنی، بالوں پر دے دے، میں پرواز کرنا چاہتا ہوں،
کون؟ ایمان و کفر جیسی دو طاقتیں. آپ سنیے گا روایت کیا کہتی ہے. روایت کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے ان دونوں یعنی ایمان و کفر کو دو دو بالوں پر دیے. ایمان کو کیا دیا؟ حسن الخلق والسخاء، حسن اخلاق و کردار صاحب ایمان کو، سخاوت و کرامت مومن کو، ایمان رکھنے والوں کو. اور کفر کے لیے کیا بیان فرمایا پروردگار نے؟ سوء الخلق والبخل، بد اخلاقی، بد کرداری، اور ساتھ ہی ساتھ بخل. بخیل کبھی بھی دنیا میں چین سکون سے نہیں رہ سکتا. مالک کی بارگاہ میں بخیل سرخرو نہیں ہو سکتا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے سرسخت دور دیکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیکھا. یہ کووڈ-19 بعض وہ تھے جنہوں نے اس دور میں بھی اپنی جیب سے 10 روپے نہیں خرچ کیے کسی غریب کی مدد کے لیے. یہ انسان نہیں ہے، میں ان کو پتھر کہتا ہوں. امیر المؤمنین نے کیا بیان فرمایا؟ ہر چلتے پھرتے انسان کو انسان مت سمجھ لینا. الصورت صورت و انسان والقلب قلب و حیوان. دیکھنے میں قیافہ ان کا ظاہری تو انسانوں جیسا ہے، لیکن ان کا دل جانوروں سے بھی بدتر ہے. بخل اچھی چیز نہیں. راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھنا ایک صاحب ایمان کی علامت ہے. پروردگار عالم نے ایمان کو دو بالوں پر دیے، ایک طرف حسن اخلاق، دوسری طرف سخاوت. کفر کو مالک کریم نے دو بالوں پر دیے، ایک طرف بد اخلاقی، دوسری طرف بخل. توجہ کیجیے گا، صاحب اخلاق ہونا انسان کو کس منزل پر فائز کرتا ہے. ایک شخص ہے، حد جاری ہوتی ہے، حکم شرعی کے تحت اسے پھانسی کی سزا دی گئی، دار پر لٹکایا جانا ہے. اچانک پیغمبر اعظم نے آ کر اعلان کیا اس کی پھانسی کی سزا کینسل ہے. لوگوں کو حیرت ہوئی، وہ خود حیرت زدہ ہے. آخری لمحات ہیں، ان قریب پھانسی کی سزا ہونی ہے، دار پر لٹکنے والا ہے. اس موقع پر جب لوگوں نے سوال کیا ایسا کیوں، نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا قادہ حسن الخلق الی الایمان. حسن اخلاق نے اسے ایمان کی منزلوں جیسا راہی بنا دیا ہے. تو انسان جب بااخلاق ہوتا ہے، پروردگار عالم صاحبان ایمان کی فہرست میں انسان کو شامل کر لیتا ہے. آپ یقین جانیے یہ اخلاق و کردار صرف اور صرف چوراہوں پر نہ ہوں، آفیسز میں نہ ہوں، بلکہ انسان اپنے اخلاق و کردار کا مظاہرہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں بھی کرے. بڑی اچھی بات کہی تھی حوزے کے ایک استاد نے کہ بس اوقات بعض جوان مرد وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے باہر تو سلمان فارسی کا کردار رکھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر، گھر کے حدود میں، گھر کی چہار دیواری میں ان کا کردار و کیریکٹر اور ان کا اخلاق سلمان رشدی والا ہوتا ہے. اس کے برعکس ہونا چاہیے. ہمیں اپنے گھر کے اندر سلمان فارسی کے کردار کا اپنے آپ کو حامل بنانا ہوگا. پہلی چیز جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نبی کا مشابہ بنا سکتے ہیں وہ ہے اپنے آپ کو با اخلاق بنانا. اخلاق بھی گھریلو ماحول میں بھی اخلاق ہو، گھر سے باہر بھی اخلاق ہو، ماں فوق کے ساتھ بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں، ماتحت کے ساتھ بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں. دوسری صفت نبی کہتے ہیں اعظمکم حلما، وہ ہے مجھ سے زیادہ مشابہ جو حلم میں، بردباری میں عظیم ترین انسان ہو. آپ یقین جانیے اگر انسان حلیم ہو جائے، اگر انسان کے ہاں تواضع، انکساری اور بردباری آ جائے تو اختلافات کبھی جنم نہ لیں. نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. قرآن کریم نے کیا اعلان کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ذات پیغمبر بہترین نمونہ عمل ہے. یہ خود موضوع ہے کہ آخر سیرت پیغمبر ہے کیا، سنت پیغمبر ہے کیا. میں صرف ایک جملہ کہہ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، پیغام پہنچائیے گا اور سمجھیے گا، جملے کی قدر کیجیے گا. سنت و سیرت پیغمبر میں سقیفہ کا وجود نہیں ہے، ہاں غدیر کا وجود ملتا ہے. سنت و سیرت پیغمبر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام پایا جاتا ہے، بے احترامی نظر نہیں آتی ہے. سادات کا احترام نظر آتا ہے، بے احترامی نظر نہیں آتی ہے. کا اعظمکم حلما. آپ پڑھیے جناب ابراہیم کے سلسلے میں قرآن نے کیا کہا؟ انہ حلیم اواب. حلیم کس کی صفت ہے؟ جناب ابراہیم خلیل خدا کی.
मालिक के औसाफ हमीदा और अस्माए हुस्ना में क्या है? पर ये दुआए जोशान कबीर क्या कहते हैं हम और आप मालिक की बारगाह में? या हलीमन ला याजल। उसके हिल्म का ही तो तकाजा है कि हम गुनाहों पर गुनाह करते हैं, लेकिन करीम परवरदिगार हमसे चश्मपोशी करता है, हमारे गुनाहों से दरगुजर करता है। हमारे यहाँ गुस्सा बड़ी जल्दी लोगों को आ जाता है, हमारे जवानों के यहाँ भी बसा औकात गुस्सा आ जाता है। शादीशुदा ज़िंदगी में बसा औकात हम गुस्सा देखते हैं। मर्द व ज़न की बाहमी जिम्मेदारियाँ हैं, मुश्तरका हयात के अपने तकाज़े हैं। कभी वक्त हुआ और अल्लाह ने तौफीक दी तो इस सिलसिले में मैं गुफ्तगू करूँगा और पैगामात पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह, जो रसूल और आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम तक पहुँचे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दूँ। नबी आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए हैं। आने वाला आता है, मैं भूखा हूँ, कोई खाना खिला दे। नबी ने उसको रोक दिया। उसने नबी आज़म को नासज़ा कहा। असहाब ने तलवारें निकाल ली, है इजाज़त, इसका काम तमाम कर दें। नबी आज़म ने कहा खबरदार, ये आने वाला है मरीज़, मैं हूँ तबीब, मैं इसका इलाज करूँगा। गुफ्तगू तमाम करने के बाद नबी आज़म ले जाते हैं और हिल्म का मुजाहरा करते हुए उसके पेट को सैर करते हैं। दो सिफतें मैंने आपके सामने बयान फरमाई। अगर नबी का मुशाबे बनना है, अली अकबर जैसा बनना है, खानवादे इस्मत व तहारत के औसाफ हमीदा को अपने वजूद में पैदा करना है, तो सबसे पहली सिफत अखलाक अच्छा बनाना होगा, हर वक्त गुस्सा नहीं करना होगा। इसलिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मीर कारवान हुसैनी करार पाए, जो ज़ुस्सफ़नात हैं, जो सैयदुस साजिदीन हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, बयान फरमाते अलामातुल मुमिन खम्स, मोमिन की 5 अलामतें। उनमें से एक अलामत क्या है? अल हिल्म इंदल ग़ज़ब। मोमिन वो होता है जो गुस्से के मौके पर अपने गुस्से को कंट्रोल में करने की कैफियत पैदा कर लेता है। अमीर कायनात ने भी बयान फरमाया शियातुना, हमारे शिया वो हैं अल मुतहाबून फी मवद्दतना, जो हमारी मवद्दत की राह में गुस्सा गर्मी से काम नहीं लेते हैं, बल्कि एक दूसरे के सामने मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। हमारे यहाँ दुश्मन शनासी नहीं है। दुश्मन शनासी अगर आ जाए तो हम कभी घर के हिसार में रह करके दुश्मनियाँ नहीं करेंगे, अपने भाइयों से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपसी इख्तलाफात का शिकार नहीं होंगे, बल्कि ये हमारा दस्ते मोहकम जुल्म के ऐवानों में बैठे हुए बरसरे इख्तिदार हुक्मरानों के मुंह पर पड़ने वाला जोरदार तमाचा करार पाएगा, जो उनको लर्जा पर अंदाज कर देगा। तीसरी सिफत नबी आज़म बयान फरमाते अबर्रुकुम बिक़राबा, वो है मुझसे ज़्यादा मुशाबे जो अपने रिश्तेदारों के साथ, कराबतदारों के साथ हुस्न सलूक करने वाला हो। आज सिले रहम नहीं है हमारे यहाँ, जबकि अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? सिलु अरहमकुम, सिले रहम करो। बयान फरमाते हैं मौलाए कायनात, ये तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बालों पर हैं, जिनके जरिए तुम परवाज कर सकते हो, बुलंदियों को छू सकते हो। ये तुम्हारे कुव्वते बाजू हैं, जिनके जरिए तुम अपने दुश्मनों पर हमला कर सकते हो। बेटियों की बड़ी अजमत है। मैं मसाइब में अभी नहीं पहुंचा हूं और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में आज कुछ बयान भी नहीं कर पाऊंगा, वक्त की मजबूरी है, वगरना मैं इशारा करता। सिर्फ इतना कहूँगा, साहिबाने औलाद और बेटियों वाले भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, कि प्यार बेटी का हुसैन इब्न अली से पूछो। नबी आज़म औलाद का पासो लिहाज रखने की ताकीद करते थे। लिखा है उलमा ने, जब नबी आज़म घर से बाहर जाते थे मैदान जंग की तरफ, सबसे आखिर में जिससे रुखसत होते थे वो बिन्ते पैगम्बर शहजादी कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा की साथ होती थी। और जब वापस आते थे सबसे पहले जिससे मुलाकात करते थे वो बिन्ते पैगम्बर शहजादी कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात हुआ करती थी। अबर्रुकुम बिक़राबा। आज हमारे यहाँ मोहब्बतें हैं, लेकिन इजहार मोहब्बत का तरीक़ा नहीं मालूम। नबी आज़म ने अपने असहाब को दर्स दिया है। पैगम्बर जंग से वापस आ रहे हैं, निस्फ़ शब गुजर चुकी, पैगम्बर ने कहा खबरदार, किसी को हक नहीं है कि घर जाए, अहले खाना की नींद में खलल वाक़ होगा, कहाँ जाए? मस्जिद में चलो आराम करो। नबी जंग करके वापस आते हैं, रास्ते में बाजार दिखता है, पैगम्बर कहते हैं जाओ फलां दुकान से अपने बच्चों के लिए सामान खरीदो। यह है इजहार मोहब्बत का तरीक़ा। यह है कराबतदारों के साथ, अहलो अयाल के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का तरीक़ा, जिसके ज़रिए हम अपने आप को नबी का मुशाबे बना सकते हैं। फिर
पैगंबर ने चौथी सिफत बयान की, अशुद्दुकुम बिनफ्सिही इंसाफा, वो है मुझसे ज़्यादा मुशाबे जो इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़ने पाए। हमारे यहाँ बस औक़ात इंसाफ का दामन छोड़ दिया जाता है। इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा, मज़लूम करबला, मिसबाहुल हुदा, कतील नैनवा, फर्जंदे मुस्तफ़ा होने के बाद मैदान करबला में ऐसे ऐसे जियाले लेकर आए हैं जिन्होंने सूरत व सीरत पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगाहों से देखा है, जिनकी एक मिसाल शहज़ादा जनाब अली अकबर सलामुल्लाह अलैह। मैं चंद जुमले मसाइब के पेश करके बात को तमाम कर रहा हूँ, इस उम्मीद व आरज़ू के साथ कि ये तालीमात हमारे लिए मशअल राह करार पाएँ। आप जानते हैं सिद्दीक़ा ताहिरा जब इमाम हसन मुज्तबा को लोरियाँ देती थीं, यह ख़ुद एक मौजू है कि आखिर इन मासूम हस्तियों के यहाँ, इन घरानों में, अहले बैत के खानवादे में क्या लोरियाँ सुनाई जाती थीं। आज क्यों आखिर हमारे यहाँ स्मार्टफ़ोन के ज़रिए म्यूज़िक सुना करके, सॉफ्ट म्यूज़िक सुना करके बच्चों को लोरियाँ सुनाई जाती हैं। जनाब ज़हरा इमाम हसन को लोरी सुनाती थीं, अशबह अबा का या हसन, हसन बेटा अपने बाबा के मुशाबे बनना। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब अली अकबर को लोरी सुनाती थीं, या ज़ैनबिन या अली अंत शबीहुम बिन नबी। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि मेरी निगाहों ने दो अली देखे, एक अली अमीरुल मोमिनीन मेरे बाबा जिनकी जीनत में करार पाई, और दूसरे अली अली अकबर जो मेरे लिए बाइस जीनत करार पाए। जनाब अली अकबर का हुस्न भी इतना आलीशान था कि लश्कर आदा ने जब जनाब अली अकबर के हुस्न को देखा है तो यही तो कहा था, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। दो जुमले जनाब अली अकबर की मुसीबत के मैं पेश करना चाहता हूँ। अगर एक कतरे अश्क इन आँखों से निकल जाए और रुमाल सैयदा में जगह पा जाए तो ज़ख़ीरे आखिरत और बाइस शफ़ाअत इंशाअल्लाह। दो मेहदी नामी उलमा गुजरे हैं, एक सैयद मेहदी, एक शेख मेहदी। इन दोनों का बयान है कि मुसीबतें सारी मुसीबतें हैं करबला के मैदान की, लेकिन जनाब अली अकबर की मुसीबत वो मुसीबत है जो ज़हराए मर्ज़िया के कलेजे को पारा पारा कर देती है। और लिखा है उलमा ने कि मैदान महशर में जनाब अली अकबर हुक्म परवरदिगार से इतनी शफाअत करेंगे कि इमाम हुसैन को शफाअत का मौका ही नहीं मिलेगा। अली अकबर की शफाअत से हम इंशाअल्लाह वारिद बहिश्त होंगे, और मालिक ये तौफीक हमें नसीब करे कि जनाब अली अकबर की शफाअत हमारे शामिल हाल हो। पूरा मक्तल मुझे नहीं पढ़ना है, पूरी शहादत भी नहीं पढ़ना है। जनाब अली अकबर जब मैदान कारज़ार के लिए इजाज़त चाहते हैं, लिखा है बाज़ उलमा ने कि बनी हाशिम के पहले शहीद हैं अली अकबर, भेजते हैं किसके पास? जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास। ज़ैनब कुबरा ने रुखसत किया है, और फिर लिखा है अरबाब मकातिल ने कि अली अकबर जब खैमे से बाहर निकले हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे एक भरे घर से एक जवान का जनाजा निकल रहा हो। अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर वक्त रुखसत बूढ़ा बाप कमर पर हाथ रखे हुए पीछे पीछे अपने बेटे के चल रहा है, और अली अकबर को जब यह आहट महसूस हुई, मुड़ कर देखा, बाबा आपने तो खुदा हाफ़िज़ी कर ली थी, कहा तुम साहिब औलाद नहीं हो, वरना तुम्हें अंदाज़ा होता। जाते हैं 200 अफराद को वासिले जहन्नम करते हैं और फिर वापस आते हैं, बाबा कद क़तलनी अल-आतश, बाबा जान मुझे प्यास मारे डाल रही है। और फिर जब ज़बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जनाब अली अकबर ने महसूस की है, बाबा जान आपकी ज़बान में तो ज़्यादा कांटे पड़े हुए, जाओ बेटा जाओ, दादा अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा जामे कौसर से हौज़े कौसर पर सैराब करेंगे। हसीन इब्न नुमैर ने निशाना लिया है, और फिर सीने पर जब बर्छी का फल लगा है, जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन को आखिरी सलाम किया।
بابا جان علیکم منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ اس موقع پر سید الشہداء امام مظلوم کربلا کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایک جملہ کہتے ہیں یا بنی بعدک العفا، بیٹا تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ اب ارباب مقاتل نے لکھا ہے مظلوم کربلا پہنچتے ہیں اور مقتل میں پہنچنے کے بعد دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور جنازے پر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ علی اکبر کے ہاں ذرا سی رمق حیات باقی ہے، بیٹا اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دو۔ علی اکبر نے اپنا ایک ہاتھ جب آگے بڑھایا، کہا دوسرا ہاتھ بھی، کہا بابا وہ ہاتھ کیسے آگے بڑھاؤں، میرے سینے پر برچھی کا پھل لگا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین کے حرم اطہر کا نجف اشرف کا رخ کیا ہے کس نے؟ امام حسین نے، اور یہی جملہ کہا تھا بابا در خیبر کا 2 انگلیوں سے اکھاڑنا بڑا آسان، لیکن جوان فرزند کے سینے سے نیزے کی انی کا باہر نکالنا بڑا دشوار ہے۔ اور ایک سوال کیا، اے بیٹا علی اکبر کوئی آرزو کا، بس میں چاہتا ہوں اپنی بہن صغرا کا میں دیدار کر لوں۔ امام حسین نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، جناب صغرا نانا کے مزار پر نظر نہیں آتی ہیں، بنی ہاشم کے محلے میں نظر نہیں آتی ہیں، بلکہ اس راستے پر نظر آتی ہیں جہاں سے جناب علی اکبر نے اپنا راستہ طے کیا تھا، اور خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہی ہیں۔ اے بھیا علی اکبر میں تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار منجی بشریت وارث کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود شرپسند عناصر کو اس روئے زمین سے نیست و نابود کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما، علماء مراجع عظام کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔